تو لیکن اگر یہ سنت طریقے پہ ہو جائے تو یہ سونا اور اٹھنا دونوں عبادت ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باطناً پاکیزہ ترین انسان تھے، اسی طرح ظاہراً بھی آپ بہت پاکی. خاص طور پہ جھوٹے خواب میں یہ کہنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اور اللہ تعالیٰ کی جو بہت ساری نعمتیں، اس میں ایک بڑی واضح نعمت جو دنیا میں ہر آدمی ہی کو چاہیے ہوتی ہے اور کرتا ہے، وہ ہے لباس اور ہمارے کپڑے. یا گنجا رہنا زیادہ مسلمان ہونے کی علامت ہے، یہ بات بھی غلط ہے. گنجا رہنا کوئی زیادہ مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیاری معطر سنتیں اور ہماری عام زندگی اور اس زمانے میں how do you apply them. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سونا ایسا کام ہے جو ہر آدمی کرتا ہے اور روزانہ کرتا ہے اور روزانہ اٹھتا ہے. بعض لوگ دن میں 2-3 دفعہ بھی کرتے ہیں. تو لیکن اگر یہ سنت طریقے پہ ہو جائے تو یہ سونا اور اٹھنا دونوں عبادت ہو جائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تھے تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ صبح جلدی بیدار ہونا اور تہجد کی کوشش کرنا. اب یہ تہجد کیسے ہوگی؟ تہجد اس طرح ہوگی کہ جو پہلے بات عرض کی گئی تھی کہ بزرگ فرماتے ہیں جس کو سونا نہیں آتا اس کو جاگنا نہیں آتا. تو دس از اے آرٹ جس کو سلیپ مینجمنٹ آج دنیا بڑے پیسے لے کے پڑھاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آج سے 1450 سال پہلے سکھا دیا تھا. تو اس میں عشاء کے بعد جتنا جلد ہو سکے سو جائے، الا یہ کہ کوئی ضروری خاص طور پہ علمی کام ہو تو اس کے لیے جاگا جائے، وہ بھی بہت زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. تہجد میں اس طرح پھر صبح جلدی اٹھنا ہو جائے گا. اور یہ بھی سنت ہے کہ تہجد میں اپنے گھر والوں کو اٹھانا. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود لمبی تہجد پڑھا کرتے تھے اور آرام سے دروازہ کھولتے، آرام سے دروازہ بند کرتے تاکہ گھر والے، اور گھر والے کون ہیں؟ اماں خدیجہ ہے، اماں عائشہ ہے، اماں حفصہ ہے، اماں صفیہ ہے، ان کو بھی آپ فوراً نہیں اٹھاتے تھے، آخری رات میں تھوڑی دیر کے لیے اٹھاتے تھے، وہ خود پھر اٹھ جائیں. یا اب تو تہجد آرام سے انفرادی پڑھنا اور گھر والوں کو اٹھانا. اور جب آپ بیدار ہوں تو اس میں تہجد کے لیے نہ اٹھ سکیں تو کم سے کم فجر کے لیے تو اٹھنے کی پوری کوشش ہو. اور اگر فجر کے لیے نہیں اٹھتے تو پھر سارا دن نحوست میں گزرتا ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جب رات کو ہم سوتے ہیں تو ہمارے سر کے اوپر 3 گٹھانے 3 نوٹس لگاتا ہے. پہلی نوٹ اس وقت کھل جاتی ہے جب ہم اٹھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں. اور اس کے بعد دوسری اس وقت کھلتی ہے جب وضو کرتے ہیں، اور تیسری گرہ اس وقت کھلتی ہے جب نماز پڑھتے ہیں، چاہے وہ تہجد کی ہو فجر کی. اور جو یہ 3 کام نہیں کرتا تو حدیث میں آتا ہے جو یہ 3 کام کرتا ہے فاصبح نشیط النفس، سارا دن چست رہتا ہے، اس کا دماغ بھی فریش رہتا ہے، اس کا جسم بھی فریش رہتا ہے، غلط سوچیں نہیں آتی. اور اگر یہ کام نہیں کرتا، سویا رہتا ہے دن چڑھے تک اور اس کے بعد اٹھتا ہے اور کام شروع کر دیتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے اصبح خبیث النفس، اس کا جی سارا دن گندا رہتا ہے، از ہیونگ بیڈ تھاٹس اور گندی سوچیں، اللہ سے دوری، تنگ لوگوں سے لڑنا، جسٹ اسنیپنگ ایٹ پیپل، اور خود بھی تنگ ہونا، لوگوں کو بھی تنگ کرنا، ڈپریشن میں جانا. تو یہ پہلا نسخہ ہے کہ صبح اٹھتے ساتھ اچھے کام کرنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تھے تو آپ اپنی دونوں ہتھیلیاں جو ہیں اس کو آنکھوں پہ رکھ کے یوں کرتے تھے. یمسح النوم عن عینیہ، یعنی اب نیند کو اپنی آنکھوں سے ہٹایا کرتے تھے، یوں کر کے نیند آنکھوں سے ہٹ جاتی ہے. اسی طرح بیدار ہونے کی سنتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے ہیں، جو یہ کر سکتا ہے تو یہ کرے. اسی طرح مسواک کرنا اور پھر وضو کرنا. اب جو وضو صبح کرنا ہے تو وضو میں جو سنت ہے استنشاق کی، یعنی ناک صاف کرنا، یہ صبح مبالغہ کرنا ہے، زیادہ کرنا ہے. کیونکہ صبح آپ نے دیکھا ہوگا جب موسم خاص طور پہ ٹھنڈا ہو، الرجیز ہوتی ہیں تو نزلہ ہو رہا ہوتا ہے، مجھے بھی ہو رہا ہوتا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر ناک اچھی طرح صاف کر لی جائے تو یہ نزلے کے اثرات اور سارا جو گند جا رہا ہوتا ہے وہ ناک کے ذریعے جا رہا ہوتا ہے، نیزل الرجیز نزلے کا، وہ صبح سے نکل جاتا ہے. تو مجھے ایک بزرگ نے بڑے مجھے نزلہ رہتا تھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ استنشاق صحیح کرتے ہو. میں کافی نسخے آزماتا رہتا تھا اور میں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا استنشاق میں جس کو نزلہ مبالغہ کیا کرے، یعنی زیادہ کیا کرے، ناک میں اچھی طرح اندر پانی ڈالیں، اچھی طرح نکالیں، پھر انگلی ڈال کے بائیں ہاتھ کی لیفٹ کی اس کو اچھی طرح صاف کریں. تو یہ صبح کی سنتیں پوری ہو جاتی ہیں. اور اگر اس طرح ہم بیدار ہو گئے تو انشاءاللہ صبح کا دن ہمارا
اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں خوشگوار ہوگا۔ اللہ ہماری صبح کو، ہمارے ہر دن کو خوشگوار بنائے، دین و دنیا کی برکتیں آپ کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس میں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک اگلی سنت کے ساتھ بہت جلد انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔